بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ کے بچے، آپ کی اولاد آپ کو اگر بہت ستاتے ہیں، آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر آپ کی کوئی بات نہیں مانتے، جب والد گھر سے چلے جاتے ہیں تو بچے ماؤں کو ستاتے ہیں، سکول نہیں جاتے، رات کو روتے ہیں، ڈرتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کی بات نہیں مانتے، چاہے بڑے آپ کے بچے ہیں، آپ کے نافرمان ہیں، آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی یہی کوئی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، آپ کی فرمانبردار بن جائے گی۔ ناظرین، ماں باپ بچوں کو بہت پیار سے پالتے ہیں اور والدین محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں بچوں کو کھلانے کے لیے کہ یہ ہمارا بچہ کچھ بن جائے بڑا ہو کر، لیکن جب بچہ ہی تکلیف دینے لگ جائے، جب بچہ بات نہ مانے، جب بچہ ضدی بن جائے، ماں باپ کا نافرمان ہو، تو والدین کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جسے اتنی محنت سے پالا ہوتا ہے، وہی بچہ باتیں کرنے لگ جائے، وہی بچہ ذلیل کرنے لگ جائے، یہ بڑوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر چھوٹے بچے بھی ہیں، ان کے اوپر بھی یہ وظیفہ کام کرے گا۔ اگر وہ ضدی ہیں، شرارتی ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد وہ بچے بھی صحیح ہو جائیں گے، سب اولاد انشاءاللہ صحیح ہوگی، چاہے وہ چھوٹی اولاد ہے، چاہے وہ بڑی اولاد ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھی طرح جان لیں، انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ آپ کے بچے کیسے سدھر جائیں گے۔ ناظرین، اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو، چاہے کسی بھی نماز کے بعد، تہجد کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اب وظیفے کی طرف چلتا ہوں کہ آپ نے کرنا ایسا ہے کہ پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے ناظرین یہ درود پاک صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے پانی والے گلاس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، یہ چھوٹی سی قرآن پاک کی سورت ہے، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، اس کو 11 مرتبہ آپ نے پڑھ کر پانی والے گلاس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو آیت الکرسی زبانی نہیں آتی تو قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھ لیں، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی 11 مرتبہ جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ نے پانی کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جلدی جلدی میں یہ وظیفہ نہیں کرنا، آرام سے پورے صحیح لفظ ادا کرنے ہیں، اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی کام کرو اچھے سے کرو، جلد بازی میں کام نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ وظیفہ جلد بازی میں نہیں کریے گا، کیونکہ آپ ایک خاص قسم کا عمل کر رہے ہو، آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے تو ناظرین زیادہ سے زیادہ آپ کے صرف 10 منٹ لگیں گے۔ آپ نے اچھے سے یہ وظیفہ کرنا ہے، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، جب آپ پانی کے اوپر پھونک مار دیں گے تو اس پانی کو آپ نے سنبھال لینا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، میرے جو بچے ہیں میرے لیے فرما بردار بنا دے۔ اس وظیفے کو عورت مرد دونوں حضرات کر سکتے ہیں، کوئی میرا بھائی دیکھ رہا ہے، کوئی میری بہن دیکھ رہی ہے، اس وظیفے کو دونوں کر سکتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، یہ جو میری اولاد ہے میرے لیے نیک بنا دے، میری ہر بات ماننے، مجھے تنگ نہ کرے، ذلیل نہ کرے،
یا اللہ اس کو فرما بردار بنا دے۔ ناظرین، آپ نے بچے کا نام لے کر دعا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے بچے کا نام علی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی نام ہے، آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ یہ جو میرا بیٹا علی ہے، یا اللہ اس کو ہدایت دے اور میرا فرمانبردار بنا، اس کو بری چیزوں سے بچا، اس کو میرے لیے نیک بنا اور اس کو ایک اچھا انسان بنا۔ اس کے بعد ناظرین، جو پانی ہوگا آپ نے اس کو سنبھال کر رکھ لینا ہے، چاہے تو آپ اس کو کسی بوتل میں ڈال کر رکھ لیں، کیونکہ یہ بچوں کو آپ نے پلانا ہے، رات کو بچوں کو پلانا ہے، آپ نے اس کو صرف 3 دن پلانا ہے۔ ناظرین، اکثر گھروں میں جب کھانا کھاتے ہیں تو اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں تو ایک ہی برتن میں پانی ڈال لیتے ہیں، چاہے وہ جگ ہے، چاہے وہ بالٹی ہے، چاہے وہ کولر ہے، کسی بھی چیز میں مکس کر کے آپ پلا سکتے ہو۔ ناظرین، کچھ بڑے بچے ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ بچے کو پتہ بھی نہ چلے تو میں کیسے پلاؤں، تو آپ اس پانی کو پورے کولر میں مکس کر سکتے ہو، پورے جگ میں مکس کر سکتے ہو، پوری بالٹی میں مکس کر سکتے ہو۔ تھوڑا سا آپ نے مکس کر دینا ہے، یعنی کہ 3 دن میں آپ نے وہ پانی بچے کو پلا دینا ہے۔ یہ عمل اس طرح آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ آپ کے بچے فرمانبردار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، اس وظیفے کا طریقہ کار میں نے آپ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں، صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے، لیکن آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی جو بچوں کی وجہ سے بنی ہوئی ہیں۔ جو مشکلات ان بچوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں، چاہے تو وہ بچہ چھوٹا ہے، ضدی ہے، ڈرتا ہے، رات کو روتا ہے، چاہے وہ بچہ بڑا ہے، نافرمان ہے، ماں باپ کی بات نہیں مانتا، باپ کی بات نہیں مانتا، یا کسی اور کی بات نہیں مانتا، اس وظیفے کے بعد انشاءاللہ وہ بچہ ہر بات مانے گا۔ تو ناظرین، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمیں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔